حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح عرب میں جانے مانے جنگجو تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے تلوار نکلے تھے غلط مقصد سے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر جہاں پر آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی تو آپ اس گھر میں گھس گئے اور اپنی بہن اور بہنوئی سے لڑنے لگے، لیکن بعد میں آپ نے قرآن پاک کے لفظوں سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا لیا۔ اب اللہ کی یہاں قدرت دیکھیں، جو عمر تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جا رہے تھے، اب وہ صحابی رسول بن گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر منافق اور کافر کے گھر جاتے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ جس کو بھی پتہ چل جاتا کہ باہر عمر آئے ہیں تو ان کی ویسی ہی روح نکل جاتی، ایک سناٹا سا چھا جاتا تھا۔ پھر آپ ان سے کہتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا تم بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ اعلان بھی کروایا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے یا بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، تو کسی میں بھی ہمت پیدا نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب تھا کہ سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے بھی گزرتے تھے شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا شہنشاہ، کوئی ایسا حکمران گزرا ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہو؟ آپ کی خلافت کا یہ عالم تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت لگاتے تھے کہ اگر کسی کو میری ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کروں۔ اگر میری خلافت میں کوئی ایک بھی بھوکا سو گیا تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا۔ ایک بار آپ کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس گھر میں بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب آپ نے ان کی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو آپ عوام کے گودام میں گئے، وہاں پر اناج کو اپنے کندھوں پر رکھا اور بچوں کے گھر آئے اور کھانا بنا کر بچوں کو کھلایا۔ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی سلطنت اسلام کے پھیلنے سے بنی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ایک گھوڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور باقی لوگوں نے بھی گھوڑا دوڑایا، لیکن ایک عام لڑکی کا گھوڑا آپ کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا۔ تو حضرت عمر بن العاص کے بیٹے کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس عام لڑکی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس پر اس عام لڑکی کے باپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر فریاد لگائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے مدینے والوں کو اکٹھا کیا اور اس بچے کو بلایا اور حضرت عمر بن العاص کے بچے کو بھی بلایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو اپنی لاٹھی اور اپنا کوڑا پکڑایا اور کہا کہ اس کو تب تک مار جب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے۔ یہ انصاف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو یمن سے مال غنیمت میں کپڑے ملے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو مال غنیمت میں ہمیں کپڑے ملے تھے اس میں سے کسی بھی مسلمان کا کرتا نہ بنا، اور آپ تو ویسے بھی اتنے لمبے ہیں تو آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جس سے میرا کرتا بنے، اور ابا کے پاس بھی اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ابا کا بھی کرتا بن سکے، تو لہٰذا میں نے اپنا کپڑا ابا کو دے دیا تاکہ ابا کا کرتا بن جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بولنے کا حق ہے، جبکہ اس دور میں چھوٹی سی چیز پر بھی بولنے کا حق تھا۔ یہ اس دور کی خلافت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی بار بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کے لیے پہلی بار حملہ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ اس شہر میں حملہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یروشلم کے کچھ علماء کرام مینار پر آئے اور کہا کہ اے مسلمانوں، اگر تم قیامت تک بھی اس شہر کو فتح کرنا چاہو گے تو تم یہاں کھڑے ہو کر اس شہر کو فتح نہیں کر پاؤ گے، لیکن ایک دور دراز کا بادشاہ ہے جو اس شہر کو فتح کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو فوج کے کمانڈر تھے، ان کا ذہن سیدھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ پھر انہوں نے خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا۔
खत मिलते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र 700 मील का सफ़र था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस सफ़र में अपने साथ एक ऊँट और अपना एक खादम लेकर आ रहे थे। कभी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट पर बैठते और खादम आगे आगे चलता, तो कभी खादिम ऊँट पर बैठता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट के आगे आगे चलते। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यरूशलेम पहुँचे तो खादिम ऊँट पर बैठा हुआ था और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँट के आगे आगे चल रहे थे और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कपड़े भी काफ़ी फटे हुए थे। अब यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खादिम कौन है और अमीरुल मोमिनीन कौन है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है तो यरूशलेम की बड़ी आबादी ईमान ले आई और बिना खून का एक कतरा भाई मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। साल 70 ईस्वी में यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस में आने की इजाज़त ही नहीं थी। यहूदी ना तो बैतुल मुक़द्दस में आ सकते थे और ना ही वो ज़ियारत कर सकते थे। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो उन्होंने यहूदियों के बारे में भी सोचा। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी। ये शान थी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सब्सक्राइब।